حسب نسب مال و دولت پر نہیں ہے بادشاہ بننا، عقل سلیم فہم سلیم پر اس کا مدار ہے، اور عقل جو ہے مال و دولت حسب نسب کا اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، یعنی عقل سلیم اور فہم سلیم اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ فراست کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی موجود ہے، عقل سلیم بھی ہے، فہم سلیم بھی ہے، اور اس کے اندر شجاعت اور بہادری بھی ہے۔ تیسری صفت جو بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک الملک ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ بادشاہ بنانے کے لیے جو صفات ہے ساری صفات اس کے اندر موجود ہے۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس کو چاہے بادشاہت سے برخاست کر دے، ہٹا دے، کسی غریب کو بادشاہ بنا دے، کسی فقیر کو جو ہے بادشاہ بنا دے، کسی بادشاہ کو غریب بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری چیز ہے، ہم کو آپ کو عقل لگانے کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور ان کے خزانے کی کوئی حد و حساب نہیں۔ اگر حضرت طالوت علیہ السلام ابھی غریب ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس تو خزانہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نواز دے گا اور نواز کر کے اس کو مالدار بنا دے گا۔ ابھی غریب ہے، تھوڑی دیر کے بعد مالدار بن جائے گا، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کون بادشاہ بننے کے لائق ہے، کون بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ بننے کے لائق کون ہے اللہ کو معلوم ہے، کون نالائق ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تمہارے کہ یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر یعنی 247 کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہونی چاہیے بادشاہت کے لیے، تو یہ ساری چیزیں طالوت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بادشاہ ان لوگوں نے مان لیا، لیکن وہ لوگ آخر میں کیا کہنے لگے کہ اے نبی، جب وہ بادشاہ بنا صحیح ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اللہ کے حکم سے آپ نے بنایا، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ اس کی علامت ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے کہ واقعتاً اللہ نے اس کو بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی علامت میں بتاتا ہوں۔ تمہارا وہ صندوق جس کے اندر تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، اور تورات کے کچھ ٹکڑے تھے، اسی طریقے منہ و سلوہ کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ بال مبارک تھے، یہ ساری چیزیں اس صندوق کے اندر تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ جب لڑائی میں شریک ہوتے تھے، صندوق کو یہ لوگ آگے رکھتے تھے۔ اس صندوق کی تبرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں اس کو فتح یاب کرتے تھے، ہر میدان میں اس کو کیا کرتے تھے؟ فتح یاب کرتے تھے۔ تو یہ تبرکات جو اس صندوق کے اندر تھی، تو حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا وہ صندوق جو جالوت جبرن و قہرن اور ظلمن اپنے قبضے میں اس نے رکھ لیا ہے، وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس کے بادشاہ بننے کی، اللہ کی طرف سے بادشاہ بننے کی علامت ہے، حقیقت میں وہ لائق ہے۔ وہ صندوق جس کو جالوت اپنے قبضے میں لے کر کے چلا گیا، وہ صندوق خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب سنیے ذرا ادھر کیا ہوا۔ وہ صندوق جس کے اندر میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی، منہ و سلوہ اور تورات کے کچھ تختے اس کے اندر تھے۔ جب جالوت لے کر کے اپنے قبضے میں گیا تو وہ صندوق جہاں بھی رکھتا تھا ان علاقوں میں بیماریاں پھیل جاتی تھی۔ جالوت ظالم بادشاہ جو تھا لے کر کے گیا تھا یہ سوچ کر کے اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر فتح حاصل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیے، جہاں بھی وہ صندوق لے کر کے جاتا تھا اس صندوق کے رکھتے ہی فوراً بیماریاں شروع ہو جاتی تھی، طاعون کی بیماری، مختلف قسم کی بیماری۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ارے یہ صندوق منحوس ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو جالوت نے یہ کیا کہ بیل گاڑی بنائی، اور بیل گاڑی آگے 2 بیل باندھ دیے، اور باندھ کر کے اس صندوق کو اس بیل گاڑی پر رکھ دیا، اور رکھ کر کے اپنی سرحد کے اوپر لا کر کے اس کو بیل گاڑی کو رکھ دیا، صندوق جس کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ اپنی نگرانی میں اس صندوق کو لے کر کے کہاں تک پہنچا دیا اس نے اس صندوق کو؟ حضرت شمیل علیہ السلام تک۔ حضرت شمیل علیہ السلام کے دروازے پر وہ بیل گاڑی آ کر کے رک گئی۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے اس صندوق کو اتارا، اور اتار کر کے لوگوں کا دیکھو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی صحیح علامت جو میں نے بیان کیا، صحیح علامت یہ جس کو صندوق کو میں نے کہا تک وہ آ جائے گا، دیکھو صندوق آ گیا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ صندوق ہواؤں کے ذریعے سے اڑ کر کے آ گیا، ہواؤں کے ذریعے سے حضرت شمیل علیہ السلام تک وہ صندوق آ گیا۔ تو صندوق کو دیکھ کر کے وہ لوگ خوش ہو گئے، ہاں واقعتاً اب جو ہے طالوت علیہ السلام کو ہم بادشاہ مانتے ہیں، لیکن اس کی بدماشی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی بدماشی کا ذکر آگے بھی اللہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے بادشاہ مان تو لیا، صرف زبان سے مانا، دل سے نہیں مانا، کیونکہ ان خبیثوں کے اندر ہمیشہ سے یہ بدماشی رہی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہاں پر یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں، روئے زمین پر اتنی کمینی قوم، اتنی خبیث ترین قوم آج تک نہیں آئی ہے۔ اگر یہ لوگ اس کے اندر کچھ اچھائی ہوتی، خیر خواہی، اگر خیر خواہی یہ لوگ ہوتے تو ایک ایک دن میں یہ لوگ 70 نبیوں کو کیوں قتل کرتے، نبیوں کی بات کو یہ لوگ کیوں انکار کر کے نہیں مانتے ہم؟ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی احکام لائیے، کتاب لائیے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جب وہ کتاب آ گئی اور اس کتاب کے اندر جب قانون سخت ذرا ان کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا، منہ و سلویٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کے اندر بھی احسان فراموشی پر یہ لوگ اتر گئے۔ ہر طرح سے اللہ نے ان کو نوازا، یہاں تک کہ اس زمانے میں ساری دنیا اور سارے عالم پر ان کو فوقیت اور فضیلت دی، لیکن انہوں نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، اپنی حیثیت کو ان لوگوں نے نہیں جانا۔ اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو نعمتیں ان کے اوپر نازل ہوئی، ان نعمتوں پر ہمیشہ یہ لوگ ناشکری ہی کرتے رہے، نبیوں کی مخالفت ہی کرتے رہے، نبیوں کی یہ لوگ قتل ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب علیہم، ہم لوگ صرف فاتحہ میں پڑھتے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب یعنی اس کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا۔ ساری دنیا کے اندر نہ تو پہلے کوئی عزت تھی اور آج بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ صرف امریکہ کے بلبوتے پر آج ساری دنیا کے اندر حکومت کر رہا۔ اگر امریکہ، فرانس، برطانیہ، یہ بڑے بڑے جو انگریز ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، اگر ایک گھنٹہ بھی اگر یہ لوگ اسرائیل کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا دے، ہتھیاروں کو دینا بند کر دے اور ٹیکنالوجی دینا بند کر دے اور سامان جنگ اگر دینا بند کر دیں، اسرائیل ایک گھنٹے میں لڑک جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صرف یہ لوگ یورپ کے ممالک نے ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس بنیاد پر ساری دنیا کے اندر یہ حکومت کر رہا۔ اور یہ لوگ بدماش ایسے ہیں، ساری دنیا کے اندر فتنہ، فساد، شر اور بدخائی، برائی، عریانیت، فحاشی، بدکاری پھیلانے میں ایک نمبر ہے۔ جتنی برائیاں دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں، شر پھیل رہا، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہو رہا، صرف یہ بنی اسرائیل کی بدماشی اور شرارت کی وجہ سے یہ کام ہو رہا۔ خود تو وہ لوگ آرام سے رہنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کو یہ جو ہے ساری دنیا کے اندر یہ شر پھیلانے میں، عریانیت پھیلانے میں، فحاشی پھیلانے میں، بدکاری پھیلانے میں نمبر 1 ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں، بڑی بات ہو گئی ہے۔ یہ یہودی لوگ امریکہ میں جو رہتے ہیں، جو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان نہیں چھوڑتے۔ ہم لوگ تو رنگ میں رنگ جاتے نا، اس کے ماحول میں گئے اس کی طرح ہو گئے، اس کے ماحول میں گئے اس کی طرح، لیکن یہودیوں کا دیکھیے کمال یہ ہے، ایک تو وہ زبان نہیں چھوڑتے، اپنی زبان کو قائم انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو برائی پھیلانے کے سرچشمے ہیں، ٹی وی ہے، سیل فون ہے، میڈیا ہے، ٹی وی وغیرہ، یہ سب جو ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر یہ پھیلا رہے۔ ٹی وی، یہ لوگ بھی پہلے تو انہوں نے ٹی وی کو ایجاد کیا، لیکن آپ کو سن کر کے یہ تعجب ہوگا، یہ لوگ ٹی وی نہیں رکھتے گھروں میں۔ یہ جو اصلی یہودی لوگ ہیں، اپنے گھروں میں ٹی وی نہیں رکھتے اور اپنے بچوں کو دوسری قوم کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے۔ کتنا بڑا کمال ہے۔ امریکہ میں جو رہتے، مولانا عبداللہ کافو دروی بزرگ ہیں، گزر گئے، ابھی حال میں ان کا انتقال، انہوں نے لکھا ہے امریکہ میں اپنے بچوں کو دوسرے کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے اور اپنے گھروں میں ٹی وی بھی نہیں رکھتے۔ حالانکہ دوسری جگہوں میں برائی عام ہو رہی، برائی کا سیلاب آیا ہوا، عریانیت، فحاشی، بدکاری، لیکن اپنے بچوں کو یہ لوگ اس طرح پرورش کرتے، نہ تو کسی کے ساتھ کھیلنے دیتے اور نہ اپنے گھروں میں یہ لوگ ٹی وی رکھتے۔ بڑے قریب یہ بدماش قوم کا تذکرہ ابھی اور ہے، آگے کی آیات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں یعنی 247 اور 248 میں حضرت طالوت علیہ السلام کی نشانیاں کہ واقعتاً من جانب اللہ ان کو بادشاہت دی گئی اور اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، تو یہ علامت بتائی گئی کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، اور وہ صندوق آ گیا۔ آگے جو ہے لڑائی کے لیے یہ جو لشکر تیار کر کے جانے لگے تو راستے میں بھی ان لوگوں نے بدماشی کی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔